اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رات دن باوضو رہنے اور وضو کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو اور تمہارے ہاں وہ زیادہ امید والا ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو میرے نزدیک زیادہ پر امید ہو، البتہ میں رات اور دن میں جب وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جو نماز میرے مقدر میں ہوتی ہے وہ پڑھ لیتا ہوں۔ عبادت میں سختی اٹھانا ایک ناپسندیدہ عمل۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے لٹکا رکھی ہے، کیونکہ وہ جب نماز میں کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو اسے لٹک جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہیں اسے کھول دو۔ تم میں سے ہر شخص نشاط طبع کے ساتھ نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے پاس بنو اسد قبیلے کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، یہ کون عورت ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ فلاں عورت ہے، رات بھر سوتی نہیں اور اس کی نماز کا خوب چرچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرنے سے رک جاؤ، خود پر وہ عمل لازم کرو جس کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا کر عمل چھوڑ دیتے ہو۔ معلوم ہوا، جب تک طبیعت ساتھ دے دل لگی کے ساتھ عبادت کی جائے، اگر طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے تو عبادت کی بجائے آرام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، دوران نماز میں اگر نیند آنا شروع ہو جائے تو نماز ترک کر کے سو جانا چاہیے، مبادا وہ استغفار کی بجائے خود کو گالیاں دیتا رہے۔ اہتمام تہجد کے بعد اسے ترک کر دینا مکروہ عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا، وہ رات کو اٹھا کرتا تھا، پھر اس نے قیام اللیل ترک کر دیا۔ حشام نے کہا، مجھے ابن ابو عشرین نے اپنی پوری سند کے ساتھ اسی طرح خبر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن کا روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں، میں ایسا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو ایسا کرتا رہا تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور تیرا جی تھک جائے گا، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھ اور افطار بھی کر، نماز بھی پڑھ اور آرام بھی کر۔ اس شخص کی فضیلت جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھے اور کہے لا الہ الا اللہ ولا قوت الا باللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ وہ جو دعا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، جو صبح کے وقت بلند ہونے والی پھوٹتی ہے۔ ہم تو اندھے تھے، انہوں نے ہمیں ہدایت پر لگایا اور ہمیں دلی یقین ہے جو کچھ کہتے ہیں واقعی سچ ہے۔ رات کو ان کا پہلو بستر سے الگ رہتا ہے، جبکہ نیند کی وجہ سے مشرکین بستر پر بھاری ہوتے ہیں۔ حیثم بن ابو سنان کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہوا عرض کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا،
تمہارا بھائی عبداللہ بن رواحہ کوئی بیہودہ بات نہیں کہتا، یعنی وہ کیسے اچھے مضامین سناتا ہے۔ عقیل نے اسی طرح فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خواب میں دیکھا جیسے میرے ہاتھ میں تبریز ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، میں جنت میں جہاں جانا چاہتا ہوں مجھے اڑا کر لے جاتا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے دو شخص میرے پاس آئے، انہوں نے دوزخ کی طرف مجھے لے جانے کا ارادہ کیا تو انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھے کہا خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر اس نے دونوں کو کہا تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ایک خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر وہ تہجد پڑھنے کا التزام کرے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اپنے خواب بیان کرتے، انہوں نے بیان کیا کہ آخری عشرے کی 7ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرمایا تمہارے خواب لیلۃ القدر کے متعلق کس پر متفق ہیں؟ وہ رمضان کی آخری عشرے میں ہے، لہٰذا اگر کوئی شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تہجد کی نماز کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔